اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالین۔ تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو شعر حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل دو، اور حقیقت میں قبل اس کے تم محض ناواقف ہی تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی 198 نمبر کی آیت ہے۔ حج کے احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے 8 آیات میں بیان فرمائے ہیں، 196 سے لے کر 203 نمبر کی آیت تک۔ تو یہ تیسری آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کی بیہودہ رسمیں رائج کر رکھی تھیں، اسی طریقے سے ان لوگوں نے حج کے افعال کو بھی کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ دین ابراہیمی کو بالکل انہوں نے مسخ کر دیا تھا، عبادات کو، معاملات کو بالکل اس کو مسخ کر کے اپنی مرضی کے مطابق وہ لوگ کام کرتے تھے۔ اور حج کے دنوں میں وہ لوگ وہاں کے جو بڑے بڑے بازار تھے، ان بازاروں میں نمائش، کھیل تماشے وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ حج کے دنوں میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، دیکھیے، یکم ذی قاعدہ سے 20 روز تک، یعنی 1 ذی قاعدہ سے 20 تاریخ تک وہ لوگ بازار اوقاز میں میلہ لگاتے تھے۔ 20 دن یہ معاملہ تھا، اور اس میں تجارت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 10 دن مجنہ، یہ بھی ایک بازار کا نام ہے، مجنہ میں بھی بازار لگاتے تھے، نمائش لگاتے تھے، کھیل تماشا لگاتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر 1 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک ذی المجاز میں قیام کرتے، اس میں بھی کھیل تماشے کرتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ گویا کہ انہوں نے حج کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ لیکن جب حج اسلام آیا اور اسلام کے اندر حج کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تو مسلمانوں کو ایک شبہ ہوا۔ کیا شبہ ہوا؟ کہ یہ کفار مکہ اسلام کی آمد سے قبل جو کاروبار کرتے تھے، بازار لگاتے تھے، بازار اوقاز میں، ذو المجاز میں، مجنہ میں، اب یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایک خیال پیدا ہوا۔ اور صحابہ کرام کا یہ کمال تھا کہ جو بھی ان کے سامنے مسئلہ پیش آتا فوراً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا، اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہی خیال پیدا ہوا کہ حج کے زمانے میں ہم کاروبار کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو ہمارا حج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک صاحب کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آنا اور یہی سوال کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابہ ہے، اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ میں حج کے دنوں میں اونٹ کو کرائے پر دیتا ہوں، اور اس کرائے کے اونٹ کو میں لے کر کے کبھی مزدلفہ میں جاتا ہوں، کبھی مینا میں جاتا ہوں، کبھی عرفات میں جاتا ہوں، تو میرا حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں اونٹ کا استعمال کرتا ہوں کاروباری نظریے سے اور حاجیوں کو پہنچانے کے لیے، اور میں وہ کام کرتا ہوں جو حاجی لوگ کرتے، حاجی لوگ جو کام کرتے میں بھی وہی کام کرتا ہوں، تو میرا حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم احرام باندھتے ہو یا نہیں باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں باندھتا ہوں۔ اچھا تم مینا جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ بالکل جاتا ہوں۔ مزدلفہ جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ بالکل جاتا ہوں۔ عرفات تم جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم تلبیہ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ حج کے دنوں میں لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ ہے، تو تم یہ تلبیہ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل کہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا حج ہو جاتا ہے،
اس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، تمہارا حج ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ یہی سوال ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، جو تم نے سوال کیا اسی قسم کا سوال ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، حج کے دنوں میں میں اپنے اونٹ کو کرائے پر دیتا ہوں اور یہ ارکان بھی ادا کرتا ہوں، احرام بھی باندھتا ہوں، تلبیہ بھی کرتا ہوں، مزدلفہ بھی جاتا ہوں، عرفات بھی جاتا ہوں، یہ میرا عمل ہے اور میرا یہ کام ہے، غریب آدمی ہوں، میرا حج ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وہ آدمی جانے لگے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے 198 نمبر کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا دیکھو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو نفع اٹھانے سے، کاروبار کرنے سے اور تجارت کرنے سے، مزدوری کرنے سے روکا نہیں ہے۔ یہ کام اگر کوئی کر لے، ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے یہی سوچ کر جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں پان وغیرہ لے کر کے یہاں سے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہی سوچ کر جائے کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، یہ سوچ کر کے جائے پھر بھی یہ کام کرے، یہ سوچ کر کے گیا اور اس نے تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے جو ارکان ہیں، حج کے ارکان کو بھی اس نے ادا کیا، تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی واقع ہوگی۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو گیا حج کرنے کے لیے، کوئی نیت نہیں تھی، اس کی نیت کیا تھی حج کروں گا میں، لیکن جب وہاں گیا تو اس کو کچھ مسائل پیش آ گئے، کچھ پریشانیاں پیش آ گئی، پیسے وغیرہ کم پڑ گئے، کوئی مشکل پیش آنے سے، پریشانی پیش آنے کی وجہ سے اس نے سوچا کہ بھائی میں تو پریشان ہو گیا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلانا یہ تو مناسب نہیں ہے، چلو کچھ محنت کر لیں گے، مزدوری کر لیں گے، کچھ کاروبار کر لیں گے، تجارت کر لیں گے۔ تو اس کے درمیان اور اس کے درمیان ایک تو حج کی نیت سے آدمی گیا، بیچ میں کوئی اس نے جو ہے کاروبار کر لیا، تجارت کر لی یا محنت مزدوری کر لی، ایک تو یہ ہے، ایک آدمی گیا لیکن اس کی نیت میں یہی تھا میں کاروبار کروں گا، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ شریعت کے اندر نیتوں کا بھی اعتبار ہے، نیت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، نیت کے اندر کوئی ریاکاری نہیں۔ ہمارے دل کے اندر اس وقت ابھی کیا نیت ہے آپ کو معلوم نہیں، لیکن ہم نے نماز پڑھی ہے، اس کے اندر ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، دکھانے کے لیے ہم نے نماز پڑھی ہوگی نعوذ باللہ، لیکن ہمارے دل کے اندر کیا ہے اس کسی کو بھی نہیں معلوم اللہ کے علاوہ۔ تو مومن کی نیت کا بھی شریعت کے اندر بڑا اعتبار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ امام بخاری کی جو کتاب بخاری شریف تمام کتابوں میں سب سے معتبر مستند کتاب، قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اس بخاری شریف کا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسی حدیث کو بیان کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر اور اس نے اپنے کپڑوں میں عطر لگا رکھا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ عطر لگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ایک سنت، اس کو سنت کا ثواب مل گیا۔ مسجد جب وہ آیا تو یہ سوچ کر کے مسجد کے اندر داخل ہوا کہ جو آزو بازو میں جو مسلمان لوگ ہیں ان کو میرے عطر لگانے سے خوشی ہوگی، اور سب کو خوشی ہوتی ہے عطر لگانے سے، اس کو خوشی ہوگی۔ اگر میں بغیر عطر لگائے جاتا، میرے بدن میں بدبو ہوتی، میرے کپڑوں میں بدبو ہوتی، تو آزو بازو لوگوں کو تکلیف پہنچتی، تو اس نے یہ کیا کہ اس نے عطر لگا لیا، اس نیت سے کہ آزو بازو کے مسلمانوں کو، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، خوشی ہوگی اس کو، تو اس کا بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ایک عمل سے کئی نیت کر سکتا آدمی۔ تو اگر کسی حاجی نے یہ نیت کیا کہ میں کاروبار ہی کروں گا، اس کے بعد حج کے ارکان اور اس کے فرائض اور واجبات کو بھی ادا کیا، تو اس کا حج تو ہوگا لیکن ثواب کے اندر کمی واقع ہوگی۔ لیکن ایک آدمی گیا، اس کی نیت کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا ارادہ، بس حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہاں جا کر کے پریشانی آ گئی، کچھ مسئلہ آ گیا، پیسے کم ہو گئے، تو اس نے سوچا محنت مزدوری کر لیں گے، اور محنت مزدوری اس نے کر لی، تو اس کو ثواب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر
आयत करीमा के अंदर एक जुमला है फज़लम मिर रब्बिकुम। अभी आगे तो एक और आयत, इसी आयत का टुकड़ा है, लेकिन ये जो पहला हिस्सा मैंने पढ़ा उसके अंदर एक जुमला है फज़लम मिर रब्बिकुम। ये जो तुमने कारोबार किया, तिजारत की, मेहनत की, मजदूरी की, ये तुम्हारे रब का फजल है। ये तुम इसमें अपना कमाल नहीं समझना, अपनी मेहनत का नतीजा, मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए, मैंने मजदूरी की, मैंने मेहनत की, मैंने कारोबार किया, दिमाग लगाया, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं। ये सब अल्लाह का फजल समझना, और अल्लाह का फजल समझ करके ये समझना कि अल्लाह ने अपने फजल से ये हमको रिस्क दिया, ये पैसे दिए, ये कारोबार मैंने किया, ये अल्लाह का फजल समझना, अपना कमाल नहीं समझना। अपनी अकल और अपना कमाल समझ करके अपनी अकल की तरह उसको मंसूब मत करना। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और इशारा किया है इस आयत करीमा शुरू में, लैसा अलैकुम के अंदर इशारा ये किया है कि अगर तुम ये काम हज के अंदर न करो तो न करना बेहतर है। अगर तुम ये काम हज के अंदर न करो, न करना बेहतर है। लेकिन अगर कोई मजबूरी पेश आ गई तो मजबूरी में करना जायज है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं। तो इस आयत करीमा के शुरू के पहले टुकड़े में अल्लाह ताला ने जहां और मसाइल को बयान किया, वहां पर दो बातें खास तौर पर बयान फरमाई कि अगर तुमने मेहनत की, पैसा मिला, कोई तुमको फायदा पहुंचा, नफा मिला, तिजारत की, तो अपना कमाल मत समझना, अल्लाह का फजल समझना। और दूसरा ये कि तुम अगर हज के दौरान अगर तुमने ये काम न किया तो तुम्हारा ये काम न करना अल्लाह को ज्यादा पसंद है बमुकाबले इसके कि तुम ये काम करो। लेकिन अगर परेशानी आ जाए तो अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि इसके अंदर कोई हरज नहीं, तुम्हारे सवाब के अंदर कोई कमी वाकई नहीं होगी, क्योंकि तुम परेशानी वजह तुमने ये काम किया, कारोबार किया, तिजारत की और मेहनत और मजदूरी की, तो ये परेशानी वजह से अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि देखिए हज के दौरान क्या कहते हैं, आम के आम गुठली के दाम। हमारी यहाँ कहावत है आम के आम गुठली के दाम। एक आदमी गया, कोई परेशानी लाहक हो गई, उसने मेहनत मजदूरी कर ली तो उसका हज भी हो गया और उसको दुनियावी फायदा भी पहुंच गया। तो इस आयत करीमा के पहले टुकड़े में इन मसाइल को और अहकाम को बयान किया है कि कुफार मक्का जो गलत हरकतें करते थे, नुमाइश लगाते थे, बाजार लगाते थे, कारोबार करते थे और इबादतों के अंदर खर्च मर्च कर देते थे, दीन इब्राहिम को उन्होंने मलिया मेज कर दिया था और नई नई रस्में, नए नए रवाज और नई नई खुराफात को उन्होंने राइज कर दिया था। तो उसके इस बेहुदा रस्म को अल्लाह ताला ने मिटा दिया और मिटा करके मुसलमानों को सिर्फ हज करने का हुक्म दिया। लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाए तो मजबूरी की हालत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कारोबार करने की भी इजाजत दी और जो है नफा उठाने का भी हुक्म इजाजत दी। इसी तरीके मेहनत मजदूरी करने की भी बदरजे मजबूरी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का दीदार हम सबको नसीब फरमाए, ईमान कामिल नसीब फरमाए, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, बदनीयती, बदइखलास से हम सबकी हिफाजत फरमाए, तमाम परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमाए, जो लोग कर्जों से परेशान हाल उनके कर्जों का अदायगी की शक्लें पैदा फरमाए, जो लोग गुजर गए अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उन सब की कब्रों को नूर से माला माल फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।